نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج 23 سے سبب القرب، قرب کا سبب یعنی قرب الہی کا ذریعہ. کیا چیز قرب الہی کا ذریعہ ہو سکتی ہے؟ نماز. وجعل الصلاة سببا موصلا له الى قربه. وجعل اور اس نے بنایا یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے الصلاة نماز کو سببا ایک ذریعہ موصلا له جوڑنے والا اس کے لیے یعنی بندے کے لیے الی قربہ اس کے قرب کی طرف، یعنی اس کے قرب کا یا اس کے قرب کے حصول کا ذریعہ بنایا. ومناجاتہ اور اس سے سرگوشیاں کرنے کا اللہ کے ساتھ. ومحبتہ اور اس کی محبت کا یعنی محبت کے اظہار کا یا اس کی تسکین کا. والانس بہ اور اس سے مانوس ہونے کا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے قرب، مناجات، محبت اور انس کا ذریعہ بنایا ہے اللہ نے نماز کو. وما بین صلاتین تحدث له الغفلۃ والجفوۃ والاعراض والزلات والخطایا. وما بین صلاتین اور دو نمازوں کے درمیان تحدث له پیدا ہو جاتی ہے اس کے لیے یعنی انسان کے لیے الغفلۃ غفلت، والجفوۃ اور روکھا پن، جفا، بد اخلاقی، والاعراض اور منہ موڑنا، بے رخی، والزلات اور لغزشیں، والخطایا اور بہت سی غلطیاں. یعنی دو نمازوں کے بیچ میں انسان سے غفلت، بد اخلاقی، اعراض، لغزشیں اور بہت سی خطائیں واقع ہو جاتی ہیں. اور یہ ایک بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے. فَيُبْعِدُهُ ذَلِكَ عَنْ رَبِّهِ تو وہ دور کر دیتا ہے اس کو اس کے رب سے. یعنی یہ بد اخلاقی اور یہ ساری خطائیں وغیرہ بندے کو اپنے رب سے دور کر دیتی ہیں. وَيُنَحِّيهِ عَنْ قُرْبِهِ اور اس کے قرب سے جدا کر دیتی ہیں، الگ کر دیتی ہیں، ایک طرف کر دیتی ہیں، یعنی اللہ کے قرب سے دوری ہو جاتی ہے. وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْعُبُودِيَّةِ اور وہ اس طرح ہو جاتا ہے گویا کہ وہ عبودیت یا عبادت سے بالکل لا تعلق ہو، اجنبی ہو. لیس من جملۃ العبید نہیں اس کے سب بندوں میں سے، یعنی گویا وہ اس کے بندوں میں سے ہی نہیں، اتنی اجنبیت تک ہو جاتی ہے. اور خصوصاً خواتین کو جب کئی دن نماز نہیں پڑھنا ہوتی تو یہ کیفیت اور زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے. وَرُبَّمَا أَلْقَى بِيَدِهِ إِلَىٰ أَسْرِ الْعَدُوِّ اور بعض اوقات وہ اسے اپنے ہاتھوں سے دشمن کی قید میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے. اور دشمن کون ہے؟ ابلیس، شیطان. اور اس کا نفس بھی، انسان کا نفس بھی اس کا دشمن ہے، یعنی اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کا اسیر اور قیدی بنا دیتا ہے. فَأَسَرَهُ وَغَلَّهُ وَقَيَّدَهُ وَحَبَسَهُ فِي سِجْنِ نَفْسِهِ وَهَوَاهُ تو وہ اس کو بیڑیاں پہناتا ہے، طوق پہناتا ہے، قید کرتا ہے اس کو، حبس کرتا ہے یعنی قید کرتا ہے اس کو، فی سجن نفسہ اس کے نفس کی قید خانے میں، یعنی نفس کی غلامی میں دے دیتا ہے اس کو، وہواہ اور اس کی خواہشات کی،
یعنی بعض اوقات انسان اپنے ہاتھ کو دشمن کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ اس کو قید کر کے اسے اس کے نفس کے قید خانے میں بند کر دیتا ہے. فَحَظُّهُ ضِيقُ الصَّدْرِ، تو اس کا حصہ، اس کی قسمت میں پھر دل کی تنگی آ جاتی ہے. یعنی پھر اس شخص کا سینہ گھٹنے لگتا ہے. جب وہ جیل خانے میں پہنچتا ہے تو دل گھٹتا ہے، سینہ گھٹتا ہے. وَمُعَالَجَةُ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ، اور علاج ہموم اور غموم، والاحزان اور غموں کا، والحسرات اور حسرات کا سبب بن جاتا ہے. یعنی اس کے حصے میں کیا کیا آتا ہے، یہ تمام مسائل آتے ہیں. یعنی ان سب چیزوں کو سہنا پڑتا ہے اس کو. ان سب کا خلاصہ ایک لفظ میں آپ کر سکتے ہیں اور وہ ہے ڈپریشن، کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. وَلَا يَدْرِ السَّبَبَ فِي ذَلِكَ، اور وہ اس کا سبب بھی نہیں سمجھتا کہ مجھے یہ غم، یہ اداسی، یہ پریشانی، یہ ڈپریشن کیوں لاحق ہے. فَاقْتَضَتْ رَحْمَةُ رَبِّهِ الرَّحِيمِ، تو تقاضا کرتی ہے رب رحیم کی رحمت، ان جعل له من عبودیته عبودیۃ جامعۃ مختلفۃ الاجزاء والحالات بحسب اختلاف الاحداث التي جاءت من العبد وبحسب شدۃ حاجته الى نصیبه من كل خیر من اجزاء تلك العبودیۃ. تو اس کے رب رحیم کی رحمت تقاضا کرتی ہے کہ وہ اسے بنا لے یا اسے ڈال لے اپنی غلامی میں، اپنی عبادت کے ذریعے. عبودیتاً یعنی نماز بندے کو شیطان یا دشمن کے قید خانے سے چھڑا کر اس کو اللہ کی غلامی میں دیتی ہے. عبودیتاً جامعتاً، ایک جامع عبادت کے ذریعے، مختلفۃ الاجزاء جس کے اجزاء مختلف ہیں. جیسے مختلفۃ الاجزاء کیا ہے، اس میں رکوع بھی ہے، قیام بھی ہے، سجدہ بھی ہے، والحالات اور حالتیں بھی. اجزاء اور حالات ایک طرح سے ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے. کبھی قیام ہے، کبھی رکوع ہے، کبھی انسان فرض ادا کر رہا ہے، کبھی سنت، کبھی نفل. بحسب اختلاف الاحداث، واقعات کے اختلاف کے مطابق، التی جاءت من العبد، جو آتے ہیں بندے کی طرف سے، یعنی بندے پر جو مختلف حالات پیش آتے ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر یہ خاص قسم کی عبادت رکھی اور اس کے خاص خاص اجزاء رکھے. وبحسب شدت حاجتی، اور اس کی حاجت یا ضرورت کی شدت کے مطابق، الی نصیبہ، اس کے نصیب کو، من کل خیر، ہر خیر میں سے، یعنی حصہ دیا، من اجزاء تلک العبودیت، اس عبادت کے اجزاء میں سے. یعنی انسان کے اوپر مختلف کیفیات وارد ہوتی رہتی. کبھی کوئی فوت ہو جاتا ہے، کبھی کوئی جدا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مال کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے، کبھی کسی کی طرف سے کوئی بدسلوکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو انسان کے ایک نماز سے دوسری نماز تک کے جو حالات ہوتے ہیں ان میں مختلف کیفیات سے انسان گزرتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز جیسی چیز بندے کو دی ہے جس کے اندر مختلف سٹیپس ہیں، مختلف چیزیں پڑھنے کو ہیں، مختلف کام کرنے کو ہیں. تو کبھی کوئی علاج کسی مرض کو کام دیتا ہے، کبھی کوئی چیز کسی جگہ مرہم کا کام کرتی ہے. یعنی اس میں کیا حکمت ہے؟ ایک طرح سے حکمت بتائی جا رہی ہے کہ نماز کی حالتیں مختلف کیوں ہیں. کبھی کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی بیٹھ رہے ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں. یہ حالتیں کیوں مختلف بنائی گئی؟ مختلف الاجزاء کیوں ہیں یہ سب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر حالتیں مختلف آتی ہیں. یہ بالکل ایسے جیسے دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ جیسے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں ان کے علاج کے لیے مختلف دوائیاں ہوتی ہیں. تو نماز کی مختلف حالتیں ہمارے جسم کی یا ہماری روح کے اوپر آنے والی مختلف حالتوں کا علاج ہے. ٹھیک ہے.
اور جہاں جہاں جو خیر ہمارے لیے مناسب ہوتی ہے وہ خیر ہمیں پہنچ جاتی ہے. تو بنیادی طور پر خلاصہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے. یہ دنیا اور اس کے کام اور انسان کے اندر پائی جانے والی مختلف کیفیات جو ہیں وہ اس قرب میں خلل پیدا کرتی. یعنی بندہ فطرتاً کیا چاہتا ہے کہ اپنے رب کے قریب ہو، عبادت کی ضرورت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، وہ اللہ کے قریب ترین ہونا چاہتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی دنیا کی ہرس آڑے آ جاتی ہے، کبھی دنیا کا ہم و غم ہمیں کھانے لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قریب آ چکی ہے، لوگوں میں دنیا کی ہرس بڑھے گی اور اللہ سے دوری میں اضافہ ہوگا. تو آپ دیکھیے کہ یہ ہرس جو ہے دنیا کی لالچ اور دنیا کی محبت، یہ کیا کرتی ہے؟ انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. پھر اسی طرح دنیا کا ہم و غم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد اور پریشانی غم دنیا ہو اور وہ دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں اور اس کو اس سے اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے. اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو وہی اس کا ہدف بن جائے اور وہ اسی کی نیت کرتا ہو تو اللہ عز و جل اس کے دل میں غنا ڈال دیتے ہیں اور اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں اور اس کو اپنی حاجتوں کے لیے بھاگنا نہیں پڑتا، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے. تو کیا چیز قرب کا ذریعہ بنی اور کیا چیز دوری کا ذریعہ بنی؟ دنیا کا ہم و غم انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے اور اس کے برعکس آخرت کا ہم و غم اور عبادت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خواہش پرستی، ہر وہ کام کرنا جس کے لیے بس انسان کے اندر خواہش ہو. سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی. تو خواہش نفس جو ہے یہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، یعنی جس کی خواہشات نفس اس کا الہ ہے اور اللہ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا. علم کے باوجود، یعنی دین کا علم ہے لیکن پھر بھی گمراہ ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے خواہش پرستی، خواہشات نفس کے پیچھے چلنا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے. تو یہ دو نمازوں کے بیچ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. پھر ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اس دوری کو قرب میں بدل لیں. تو اللہ کے قریب آنے کے اسباب کیا ہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا. اور نماز میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف کھڑے ہوتے ہیں. اور تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. آپ بعض اوقات کہیں کسی میدان میں ریس نہیں لگاتے یا کہیں اور نہیں بھاگ رہے ہوتے، جہاں آپ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں آذان کی آواز سن کر وہاں سے لے کے جو مصلی تک آپ کا جانا ہے، جائے نماز تک آپ کا جانا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف قدم بڑھانا ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا چیز انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب نصیب کر سکتی ہے. پھر اسی طرح اللہ کی رضا کے کام کرنا، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے مرضات اللہ اپنی جان بیچ دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے.
یعنی اس کو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوتی. اور جو شخص اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے تو اللہ عز و جل جبریل سے فرماتا ہے کہ بے شک میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو کہ بے شک اس پر میری رحمت ہے. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو. حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں اور ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ 7 آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں. اور پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو. یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رحمت اللہ علیہ کا لقب پایا. کس کے لیے ہمارے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اس پر اللہ کی رحمتیں، اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل کرے. جو بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت اور بندوں کی خدمت کرے، اللہ تعالی خود بخود بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور ان کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلنے لگتی ہیں. پھر کہنا نہیں پڑتا، کسی سے وعدہ نہیں لینا پڑتا کہ آپ میرے لیے ضرور دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ انسان کو بندوں سے بے نیاز کر دیتا ہے. آپ دیکھیے نا، 2 فوکس ہیں، ایک یہ ہے کہ ہمارا چہرہ اللہ کی طرف ہو اور ایک یہ ہے کہ ہم بندوں کے چہرے کی طرف متوجہ ہوں اور بندوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کریں. بہت بڑا فرق ہے نا. ایک وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو، اور ایک ہے جو چاہتا ہے کہ بندے میری طرف متوجہ ہوں اور وہ بندوں کی طرف ہی متوجہ رہتا ہے. تو دونوں کاموں کا انجام مختلف ہے نا. پھر جو بندوں کے پیچھے بھاگتا ہے پھر بندوں کی مرضی کہ وہ اس کی طرف آئیں یا نہ آئیں، لیکن جو اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگتا ہے پھر آسمان والے کیا اور زمین والے کیا اس بندے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ کا ذکر کرنا قرب کا ذریعہ بنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو میرے متعلق وہ رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرے. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرے تو میں بھی اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں. یہ ہے اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ. پھر رات کے آخری حصے میں اللہ کی عبادت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو. بہترین صورت تو یہ کہ انسان اپنے بستر سے اٹھے اور اللہ کی عبادت کرے. لیکن اگر ویسے بھی آنکھ کھل جائے تو معلوم ہے نا کہ کیا کرنا ہوتا ہے. ایک دعا ہے، کون سی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی. یا پھر انسان کوئی اور دعا مانگے تو اس کو یاد کر لیں. مختصر سی تو ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہترین ذکر ہے رات کو آنکھ کھلنے پر. اور پھر اس کے پڑھنے کے بعد انسان جو دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہم اغفر لی کہتا ہے تو اس کی بخشش ہوتی ہے. نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز قبول ہو جاتی ہے. تو رات کا پچھلا پہر جو ہے خصوصاً وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. پھر اسی طرح دنیا سے بے رغبت ہونا، دنیا کی لالچ کا نہ ہونا. ابو العباس سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ مجھ سے محبت کریں. یہی تو اکثر لوگوں کی تمنا ہوتی ہے نا، بندے بھی محبت کریں اللہ بھی محبت کرے. اور رونا دھونا کس چیز کا لگا رہتا ہے؟ اس کا نہیں ہوتا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس کا ضرور ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، شوہر محبت نہیں کرتا، بہن بھائی نہیں کرتے، بچے نہیں کرتے. چلے کسی سے شکوہ نہیں بھی کرتے تو چپ کر کے روتے رہتے ہیں لوگوں کی بے وفائی پر، ان کی بے نیازی پر، ہے یا نہیں؟
اکثر لوگوں کا غم کیا ہے؟ یہی تو ہے. تو ایسے میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کی لالچ نہ رکھو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ. یعنی لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پر توقع نہ رکھو، لوگ تم سے محبت کریں گے. یعنی جب آپ خالص ہو کے بے لوث ہو کر بغیر کسی لالچ کے لوگوں کے پاس جائیں گے تو وہ جو آپ کی وائبز ہوں گی نا وہ پہنچ جائیں گی ان کو، تو خود بخود ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی. لیکن جب آپ کسی غرض سے، کسی لالچ سے، کسی مقصد سے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو لوگ بھی پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، کنارہ کشی کرنے لگتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری کیفیات ہیں، اور ان سب چیزوں میں سے سب سے بڑھ کر 5 وقت کی نماز ہے جو انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے. اور اس میں سے بھی سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کب ہوتا ہے؟ سجدے میں ہوتا ہے. تو ان سجدوں پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے توفیق دی، اور انہیں محبت سے ادا کرنا چاہیے، دل لگا کے ادا کرنا چاہیے، صرف ٹھونگے نہیں مارنی چاہیے. کیونکہ اللہ کے قرب میں بس ایسا ہی قرب پہ ٹکر لگائی اور واپس اڑ گئے، یہ قرب چاہتے ہیں ہم بس نہیں. ایسی لذت آئے سجدے میں کہ سر اٹھانے کو دل نہ کرے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے؟ استاذہ مجھے نا اس کورس میں آج جیسے ہمارا تیسرا دن ہے، لٹرلی مجھے پہلی مرتبہ نماز نعمت محسوس ہو رہی ہے. فرض تو پتا ہے کہ فرض ہے اور ہم اس کو ایز اے فرض لیتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو اپنے پر بوجھ بنا لیا. اس کو ہم نعمت محسوس نہیں کرتے، اس لیے اس میں لذت نہیں ہے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں ہمیں، تو اسی لیے معراج میں 50 نمازیں فرض کی تھی نا کہ کتنے گناہ کریں گے، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کمپریس کر کے 5 میں کر دیا. وعلیکم السلام. میں سوچ رہی تھی کہ ہم خود ہی اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں. ہم اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. ڈپریشن انسان اپنی زندگی میں خود لے کر آتا ہے. تو اب اتنا خوبصورت تعلق جو اللہ تعالیٰ سے ہم جوڑ سکتے ہیں وہ ہم توڑ دیتے ہیں. اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل ڈپریشن بہت زیادہ عام ہے، تو لہٰذا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ہمارے اور اپنے بیچ، کیا ہم نے اس کو قائم کیا ہے کہ نہیں. جی بہت سے لوگ تو ڈپریشن میں الٹا نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. وہ نماز جو ڈپریشن کا علاج ہے، پکا علاج، کہ مل مل کے وضو کیا جائے ان اعضاء کا، کیونکہ بہت سے پوائنٹس ایسے ہیں وضو کے اعضاء میں کہ جن کو مل کے دھویا جائے تو وہ ایک مساج سا ہو جاتا ہے، بہت سی بیماریاں اس سے ٹھیک ہوتی ہیں. اور جب اچھی طرح وضو کریں گے، پاک صاف، آگے طہارت کی بات آ رہی ہے، تو طاہر صاف ستھرے جب ہو جائیں گے، ٹھنڈے ہو جائیں گے، پھر نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، تو وہ کیفیت جو جلن کڑھن کی ہے اور پریشانی اور دکھ کی ہے وہ دور ہوگی. استاذہ میں نے آپ کو یہ بتانا کہ جو یہ ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں کہ نماز جو ہے وہ قرب الہی کے ذریعے ہے، تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ میری جب سر میں کچھ درد محسوس ہو رہا ہوتا ہے یا میں اتنا لو فیل کر رہی ہوتی ہوں، تو جس وقت میں سجدے میں جاتی ہوں سم ٹائمز واقعی ایسا ہوتا ہے کہ سر اٹھانا مشکل ہوتا ہے. اتنا سکون سجدے میں ملتا ہے مجھے، باقی پوسٹرز میں اتنا نہیں مجھے ملتا. جو جی اسی لیے اس پیراگراف میں حالات اور اجزاء کی بات کی گئی ہے کہ مختلف لوگوں کے جو مختلف حالات ہوتے ہیں وہ ٹیلی کرتے ہیں ان کے نماز کے مختلف حالات کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. جی یہ اتنی خوبصورت بات ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کہ ہمیں اس میں اتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اپنی نماز کی صحیح طرح حفاظت کریں. کیونکہ آج صبح ہی میرے ہسبینڈ تلاوت کرتے ہیں نماز کے بعد، تو ترجمہ بھی اونچا پڑھتے ہیں، تو اتفاق سے آیت آ گئی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو اس میں بھی نماز کی حفاظت کی بات تھی. تو میں جب اس ٹائم یہ سوچ رہی تھی، اور ابھی جو یہ آپ نے بتایا قرب کی بات ہے، تو بعض دفعہ جب ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو وہ ہماری نماز کو ضائع کری ہوتی ہے. کہ جب ہم نماز پڑھنے کہیں جاتے ہیں تو وہ جوتے ریک میں رکھنے کی بجائے بیچ میں اتار دیتے ہیں، بجائے ہم نماز کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھے، وہ لوگوں کی تکلیف کا وہ باعث بن جاتا ہے. اور پھر جوتے ماشاءاللہ وہ ہمارے ایسے ہیں کہ اس پہ سٹونز لگے ہوتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو دوسروں کے پاؤں میں چپ جاتی ہے. ہم تو بہت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ادھر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی اتاری اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کا شعور بیدار ہو جائے وہ یہ کام نہیں کرتا. اور نماز میں جس کا شعور بیدار ہو جاتا ہے نا، یعنی نماز جو ہے نا شعور بیدار کرنے کا ذریعہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو شخص نماز میں صحیح طور پر خشوع کے ساتھ سجدے اور رکوع کر رہا ہو وہ اپنے جوتے الٹے اتار کے آئے.
اس سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ شعور کے اعلیٰ مقام پر ہے. یہ وہی ناسمجھ کرے گا کہ جس کو نہ نماز کی سمجھ ہے اور نہ یہ کسی نے تمیز سکھائی ہے کہ اس نے باقی زندگی کیسے گزارنی.